ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے حساب کا وقت آ پہنچا ہے اور وہ ابھی غفلت ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور کنارہ کشی کیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی یاد دہانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ کان لگا کر سن لیتے ہیں اور پھر کھیل تماشے میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے دل بالکل غافل ہو گئے ہیں اور یہ ظالم اس طرح آپس میں راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ یہ بھی تو تمہارے ہی طرح کے ایک انسان ہے، کیا تم دیدہ و دانستہ ان کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ تو پیغمبر نے جواب دیا کہ میرا پروردگار آسمان و زمین کی تمام باتوں کو جانتا ہے، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سب خواب پریشان کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ خود پیغمبر کی طرف سے افتراء ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں اور شاعری کر رہے ہیں، ورنہ ایسی نشانی لے کر آتے جیسے نشانی لے کر پہلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے ہم نے جن بستیوں کو سرکشی کی بنا پر تباہ کر ڈالا وہ تو ایمان لائے نہیں، یہ کیا ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جن رسولوں کو بھیجا ہے وہ سب مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے، تو تم لوگ اگر انہیں نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتا ہو، اور وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں تھے۔ پھر ہم نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا اور انہیں اور ان کے ساتھ جن کو چاہا بچا لیا اور زیادتی کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے، تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ اور ہم نے کتنی ہی ظالم بستیوں کو تباہ کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسری قوموں کو ایجاد کر دیا۔ پھر جب ان لوگوں نے عذاب کی آہٹ محسوس کی تو اسے دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ اب بھاگو نہیں اور اپنے گھروں کی طرف اور اپنے سامان عیش و عشرت کی طرف پلٹ کر جاؤ کہ تم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہائے افسوس، ہم واقعاً ظالم تھے، اور یہ کہہ کر فریاد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا کر ان کے سارے جوش کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم کھیل ہی بنانا چاہتے تو اپنی طرف ہی سے بنا لیتے اگر ہمیں ایسا کرنا ہوتا، بلکہ ہم تو حق کو باطل کے سر پر دے مارتے ہیں اور اس کے دماغ کو کچل دیتے ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے ویل ہے کہ تم ایسی بے رب باتیں بیان کر رہے ہو۔ اور اسی خدا کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے، اور جو افراد اس کی بارگاہ میں ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے اکڑ کر انکار کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں، دن رات اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور سستی کا بھی شکار نہیں ہوتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے خدا بنا لیے ہیں جو ان کو زندہ کرنے والے ہیں؟ یاد رکھو، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے۔ عرش کا مالک پروردگار ان کے بیانات سے بالکل پاک و پاکیزہ ہے، اس سے پاس پس کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ ہر ایک کا حساب لینے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس کے علاوہ اور خدا بنا لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ذرا اپنی دلیل تو لاؤ۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور مجھ سے پہلے والوں کا ذکر سب موجود ہے، لیکن ان کی اکثریت حق سے ناواقف ہے اور اسی لیے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔ اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس امر سے پاک و پاکیزہ ہے، بلکہ وہ سب اس کے محترم بندے ہیں جو کسی بات پر اس پر سبقت نہیں کرتے ہیں اور اس کے احکام پر برابر عمل کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کے سامنے اور ان کے پس و پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور فرشتے کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا اس کو پسند کرے اور وہ اس کے خوف سے برابر لرزتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے بھی کوئی یہ کہہ دے کہ خدا کے علاوہ میں بھی خدا ہوں تو ہم اس کو بھی جہنم کی سزا دیں گے کہ ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا ان کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین و آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو الگ کیا ہے اور ہر جاندار کو پانی سے قرار دیا ہے؟ پھر کیا یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ قرار دیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو لے کر کسی طرف جھک نہ جائے، اور پھر اس میں وسیع تر راستے قرار دیے ہیں کہ اس طرح یہ منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کی طرح بنایا ہے اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے برابر اعراض کر رہے ہیں۔ وہ وہی خدا ہے جس نے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو پیدا کیا ہے اور سب
अपने अपने फलक में तैर रहे हैं और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी किसी बशर के लिए हमेशगी नहीं करार दी है, तो क्या अगर आप मर जाएंगे तो ये लोग हमेशा रहने वाले हैं? हर नफ्स मौत का मजा चखने वाला है और हम तो अच्छाई और बुराई के जरिए तुम सबको आजमाएंगे और तुम सब पलटाकर हमारी ही बारगाह में लाए जाओगे। और जब भी ये कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि यही वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र किया करता है, और ये लोग खुद तो रहमान के जिक्र से इनकार ही करने वाले हैं। इंसान के खमीर में उजलत शामिल हो गई है और अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाएंगे, तो फिर तुम लोग जल्दी नहीं करोगे। और ये लोग कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो इस वादा क़यामत का वक्त आखिर कब आएगा? काश ये काफिर ये जानते कि वो ऐसा वक्त होगा जब ये जहन्नुम की आग को ना अपने सामने से हटा सकेंगे और ना पुश से, और ना इनकी कोई मदद की जा सकेगी, बल्कि यह क़यामत इन तक अचानक आ जाएगी और इन्हें मबहूत कर देगी। फिर ये ना इसे रद्द कर सकेंगे और ना इन्हें कोई मोहलत दी जाएगी। और पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी बहुत से रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, जिसके बाद इन कुफ्फार को इस अजाब ने घेर लिया जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि इन्हें रात या दिन में रहमान के अजाब से बचाने के लिए कौन पहरा दे सकता है, मगर ये है कि रहमान की याद से मुसलसल मुंह मोड़े हुए हैं। क्या इनके पास ऐसे खुदा मौजूद हैं जो हमारे बगैर इन्हें बचा सकेंगे? ये बेचारे तो खुद भी अपनी मदद नहीं कर सकते हैं और ना इन्हें खुद भी अजाब से पनाह दी जाएगी, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादा को थोड़ी सी लज्जत दुनिया दे दी है, यहां तक कि इनका जमाना तवील हो गया। तो क्या ये नहीं देखते हैं कि हम बराबर जमीन की तरफ आते जा रहे हैं और इसको चारों तरफ से कम करते जा रहे हैं? क्या इसके बाद भी ये हम पर गालिब आ जाने वाले हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि मैं तुम लोगों को वही के मुताबिक डराता हूं, और बहरे को जब भी डराया जाता है वो आवाज को सुनता ही नहीं है। हालांकि इन्हें अजाब इलाही की हवा भी छू जाए तो कह उठेंगे कि अफसोस हम वाकई जालिम थे, और हम कयामत के दिन इंसाफ की तराजू कायम करेंगे और किसी नफ्स पर अदना जुल्म नहीं किया जाएगा, और किसी का अमल राई के दाने के बराबर भी है तो हम इसे ले आएंगे, और हम सबका हिसाब करने के लिए काफी हैं। और हमने मूसा और हारून को हक व बातिल में फर्क करने वाली वो किताब अता की है जो हिदायत की रोशनी और इन साहिबान तकवा के लिए याद इलाही का जरिया है, जो अज़गैब अपने परवरदिगार से डरने वाले हैं और कयामत के खौफ से लर्जा हैं। और ये कुरान एक मुबारक जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया है, तो क्या तुम लोग इसका भी इनकार करने वाले हो? और हमने इब्राहिम को इससे पहले ही अक्ल सलीम अता कर दी थी, और हम इनकी हालत से बाखबर थे जब उन्होंने अपने मुरब्बी बाप और अपनी कौम से कहा कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनके गिर्द तुम हल्का बांधे हुए हो। इन लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को भी इन्हीं की इबादत करते हुए देखा है। इब्राहिम ने कहा कि यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा सब खुली हुई गुमराही में हो। इन लोगों ने कहा कि आप कोई हक बात ले आए हैं या खाली खेल तमाशा ही करने वाले हैं। इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारा वाकई रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है, और उसी ने इन सब को पैदा किया है, और मैं इसी बात के गवाहों में से एक गवाह हूं। और खुदा की कसम मैं तुम्हारे बुतों के बारे में तुम्हारे चले जाने के बाद कोई तदबीर जरूर करूंगा। फिर इब्राहिम ने इनके बड़े के अलावा सबको चूर चूर कर दिया कि शायद ये लोग पलटकर इसके पास आए। इन लोगों ने कहा कि हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किसने किया है, वो यकीनन जालिमीन में से है। लोगों ने बताया कि एक जवान है जो इनका जिक्र किया करता है और इसे इब्राहिम कहा जाता है। इन लोगों ने कहा कि इसे लोगों के सामने ले आओ, शायद लोग गवाही दे सके। फिर इन लोगों ने इब्राहिम से कहा कि क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये बर्ताव किया है? इब्राहिम ने कहा कि ये इनके बड़े ने किया है, तुम इनसे दरियाफ्त करके देखो अगर ये बोल सके। इस पर इन लोगों ने अपने दिलों की तरफ रुजू किया और आपस में कहने लगे कि यकीनन तुम ही लोग जालिम हो। इसके बाद इनके सर शर्म से झुका दिए गए और कहने लगे, इब्राहिम तुम्हें तो मालूम है कि ये बोलने वाले नहीं हैं। इब्राहिम ने कहा कि फिर तो खुदा को छोड़कर ऐसे खुदाओं की इबादत क्यों करते हो जो ना कोई फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। हैफ है तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे इन खुदाओं पर जिन्हें तुमने खुदाए बरहक को छोड़कर इख्तियार किया है। क्या तुम इतना भी नहीं समझते हो? इन लोगों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जला दो, और अगर कुछ करना चाहते हो तो इस तरह अपने खुदाओं की मदद करो। तो हमने भी हुक्म दिया कि ए आग इब्राहिम के लिए सर्द हो जा,
اور سلامتی کا سامان بن جا۔ اور ان لوگوں نے ایک مکر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے بھی انہیں خسارہ والا اور ناکام قرار دے دیا، اور ابراہیم اور لوط کو نجات دلا کر اس سرزمین کی طرف لے آئے جس میں عالمین کے لیے برکت کا سامان موجود تھا۔ اور پھر ابراہیم کو اسحاق اور ان کے بعد یعقوب عطا کیے، اور سب کو صالح اور نیک کردار قرار دیا، اور ہم نے ان سب کو پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور لوط کو یاد کرو جنہیں ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور اس بستی سے نجات دلا دی جو بدکاریوں میں مبتلا تھی، کہ یقیناً یہ لوگ بڑے برے اور فاسق تھے، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا کہ وہ یقیناً ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور نوح کو یاد کرو کہ جب انہوں نے پہلے ہی ہم کو آواز دی اور ہم نے ان کی گزارش قبول کر لی، اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دلا دی، اور ان لوگوں کے مقابلے میں ان کی مدد کی جو ہماری آیتوں کی تکذیب کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ بہت بری قوم تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب کھیت میں قوم کی بکریاں گھس گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے سلیمان کو صحیح فیصلہ سمجھا دیا، اور ہم نے سب کو قوت فیصلہ اور علم عطا کیا تھا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ وہ تسبیح پروردگار کریں، اور طیور کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ایسے کام کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں زیرہ بنانے کی صنعت تعلیم دے دی تاکہ وہ تم کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھ سکے۔ تو کیا تم ہمارے شکر گزار بندے بنو گے؟ اور ہم نے سلیمان کے لیے تیز و تند ہواؤں کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر شے کے جاننے والے ہیں۔ اور بعض جنات کو بھی مسخر کر دیا جو سمندر میں غوطے لگایا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی انجام دیا کرتے تھے، اور ہم ان سب کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی بیماری کو دور کر دیا، اور انہیں ان کے اہل و عیال دے دیے، اور ویسے ہی اور بھی دے دیے کہ یہ ہماری طرف سے خاص مہربانی تھی، اور یہ عبادت گزار بندوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کو یاد کرو کہ یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، اور یقیناً یہ سب ہمارے نیک کردار بندوں میں سے تھے۔ اور یونس کو یاد کرو جب وہ غصے میں آ کر چلے اور یہ خیال کیا کہ ہم ان پر روزی تنگ نہ کریں گے، اور پھر تاریکیوں میں جا کر آواز دی کہ پروردگار تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پاک و بے نیاز ہے، اور میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور انہیں غم سے نجات دلا دی کہ ہم اسی طرح صاحبان ایمان کو نجات دلاتے رہتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ دینا کہ تو تمام وارثوں سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور انہیں یحییٰ جیسا فرزند عطا کر دیا، اور ان کی زوجہ کو صالح بنا دیا کہ یہ تمام وہ لوگ تھے جو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے تھے، اور رغبت اور خوف کے ہر عالم میں ہم ہی کو پکارنے والے تھے، اور ہماری بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کرنے والے بندے تھے۔ اور اس خاتون کو یاد کرو جس نے اپنی شرم کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اسے اور اس کے فرزند کو تمام عالمین کے لیے اپنی نشانی قرار دے دیا۔ بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین اسلام ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، لہٰذا میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان لوگوں نے تو اپنے دین کو بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، حالانکہ یہ سب پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنے والے ہیں۔ پھر جو شخص صاحب ایمان رہ کر نیک عمل کرے گا، اس کی کوشش برباد نہ ہوگی، اور ہم اس کی کوشش کو برابر لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس کے لیے بھی ناممکن ہے کہ قیامت کے دن ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئے، یہاں تک کہ جب یاجوج و ماجوج آزاد کر دیے جائیں گے اور زمین کی ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، اور اللہ کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا، تو سب دیکھیں گے کہ کفار کی آنکھیں پتھرا گئی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وائے برحال ماں، ہم اس طرف سے بالکل غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تھے۔ یاد رکھو کہ تم لوگ خود اور جن چیزوں کی تم پرستش کر رہے ہو، سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اور تم سب اسی میں وارد ہونے والے ہو۔ اگر یہ سب واقعاً خدا ہوتے
تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، حالانکہ یہ سب اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جہنم میں ان کے لیے چیخ و پکار ہوگی اور وہ کسی کی بات سننے کے قابل نہ ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے حق میں ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی مقدر بن چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی بھنک بھی نہ سنیں گے اور اپنی حسب خواہش نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ آرام سے رہیں گے۔ انہیں قیامت کا بڑے سے بڑا ہولناک منظر بھی رنجیدہ نہ کر سکے گا اور ان سے ملائکہ اس طرح ملاقات کریں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس دن ہم تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے، اور جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی ہے اسی طرح انہیں واپس بھی لے آئیں گے۔ یہ ہمارے ذمے ایک وعدہ ہے جس پر ہم بہرحال عمل کرنے والے ہیں، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ یقیناً اس میں عبادت گزار قوم کے لیے ایک پیغام ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہماری طرف یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، تو کیا تم اسلام لانے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم سب کو برابر سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ بے شک وہ خدا ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جن کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اور میں کچھ نہیں جانتا۔ شاید یہ تاخیر عذاب بھی ایک طرح کا امتحان ہو یا ایک مدت معین تک کا آرام ہو۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا رب یقیناً مہربان اور تمہاری باتوں کے مقابلے میں قابل استعانت ہے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں سے غافل ہو جائیں گی، اور حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست بنائے گا شیطان اسے گمراہ کر دے گا اور پھر جہنم کے عذاب کی طرف رہنمائی کر دے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے میں شبہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ ہم نے ہی تمہیں پہلے خاک سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جس میں سے کوئی مکمل ہو جاتا ہے اور کوئی ناقص ہی رہ جاتا ہے، تاکہ ہم تمہارے اوپر اپنی قدرت کو واضح کر دیں۔ ہم جس چیز کو جب تک چاہتے ہیں رحم میں رکھتے ہیں، اس کے بعد تم کو بچہ بنا کر باہر لے آتے ہیں، پھر زندہ رکھتے ہیں تاکہ جوانی کی عمر تک پہنچ جاؤ، اور پھر تم میں سے بعض کو اٹھا لیا جاتا ہے اور بعض کو پست ترین عمر تک باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ علم کے بعد پھر کچھ جاننے کے قابل نہ رہ جائے۔ اور تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو، پھر جب ہم پانی برسا دیتے ہیں تو وہ لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر طرح کی خوبصورت چیز اگانے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ اللہ خدائے برحق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ قبروں سے مردوں کو اٹھانے والا ہے۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو علم و ہدایت اور کتاب منیر کے بغیر بھی خدا کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وہ غرور سے منہ پھرائے ہوئے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رائے خدا سے گمراہ کر سکیں۔ تو ایسے اشخاص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ہم انہیں جہنم کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس بات کی سزا ہے جو تم پہلے کر چکے ہو، اور خدا اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی عبادت ایک ہی رخ پر اور مشروط طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر ان تک خیر پہنچ گیا تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مصیبت چھو گئی تو دین سے پلٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں ہیں، اور یہی خسارہ کھلا ہوا خسارہ ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ، اور یہی دراصل بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ یہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ قریب تر ہے، وہ ان کے بدترین سرپرست اور بدترین ساتھی ہیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو
ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی کہ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ جس شخص کا خیال یہ ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان کی طرف بڑھے اور پھر اس رسی کو کاٹ دے اور پھر دیکھے کہ اس کی ترکیب اس چیز کو دور کر سکتی ہے یا نہیں جس کے غصے میں وہ مبتلا تھا۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو واضح نشانیوں کی شکل میں نازل کیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی یا ستارہ پرست ہو گئے یا نصرانی اور آتش پرست ہو گئے یا مشرک ہو گئے ہیں، خدا قیامت کے دن ان سب کے درمیان یقینی فیصلہ کر دے گا کہ اللہ ہر شے کا نگراں اور گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان میں جس قدر بھی صاحبان عقل و شعور ہیں، اور آفتاب و مہتاب اور ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور انسانوں کی ایک کثرت سبھی اللہ کے لیے سجدہ گزار ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے خدا ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کہ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ مومن و کافر دو باہمی دشمن ہیں جنہوں نے پروردگار کے بارے میں آپس میں اختلاف کیا ہے۔ پھر جو لوگ کافر ہیں ان کے واسطے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر گرما گرم پانی اونڈیلا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اور ان کی جلدیں سب گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے گرز مہیا کیے گئے ہیں۔ جب یہ جہنم کی تکلیف سے نکل بھاگنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں پلٹا دیے جائیں گے کہ ابھی اور جہنم کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں میں داخل کرتا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس اس جنت میں ریشم کا لباس ہوگا، اور انہیں پاکیزہ قول کی طرف ہدایت دی گئی ہے، اور انہیں خدائے حمید کے راستے کی طرف رہنمائی کی گئی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے برابر سے قرار دیا ہے، چاہے وہ مقامی ہو یا باہر والے، اور جو بھی اس مسجد میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مہیا کی کہ خبردار ہمارے بارے میں کسی طرح کا شرک نہ ہونے پائے، اور تم ہمارے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنا دو، اور لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دو کہ لوگ تمہاری طرف پیدل اور لاغر سواریوں پر دور دراز علاقوں سے سوار ہو کر آئیں گے تاکہ اپنے منافع کا مشاہدہ کریں، اور چند معین دنوں میں ان چوپایوں پر جو خدا نے بطور رزق عطا کیے ہیں خدا کا نام لیں، اور پھر تم اس میں سے کھاؤ اور بھوکے محتاج افراد کو کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں اور اس قدیم ترین مکان کا طواف کریں۔ یہ ایک حکم خدا ہے، اور جو شخص بھی خدا کی محترم چیزوں کی تعظیم کرے گا وہ اس کے حق میں پیش پروردگار بہتری کا سبب ہوگی۔ اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جن کے بارے میں تم سے بیان کیا جائے گا، لہٰذا تم ناپاک بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لغو اور محمل باتوں سے اجتناب کرتے رہو۔ اللہ کے لیے مخلص اور باطل سے کترا کر رہو، اور کسی طرح کا شرک اختیار نہ کرو کہ جو کسی کو اس کا شریک بناتا ہے وہ گویا آسمان سے گر پڑتا ہے اور اسے پرندہ اچک لیتا ہے یا ہوا کسی دور دراز جگہ پر لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور جو بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی۔ تمہارے لیے ان قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فائدے ہی فائدے ہیں، اس کے بعد ان کی جگہ خانہ کعبہ کے پاس ہے۔ اور ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ جن جانوروں کا رزق ہم نے عطا کیا ہے ان پر نام خدا کا ذکر کریں۔ پھر تمہارا خدا صرف خدائے واحد ہے، تم اسی کے اطاعت گزار بنو اور ہمارے گڑ گڑانے والے بندوں کو بشارت دے دو۔ جن کے سامنے ذکر خدا آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور وہ جو مصیبت پر صبر کرنے والے اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے قربانیوں کے اونٹ کو بھی اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہٰذا اس پر کھڑے ہونے کی حالت ہی میں نام خدا کا ذکر کرو، اور اس کے بعد جب اس کے تمام پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ
اور قناعت کرنے والے اور مانگنے والے سب غریبوں کو کھلاؤ کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون، اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقوی جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ بے شک اللہ صاحبان ایمان کی طرف سے دفاع کرتا ہے، اور یقیناً اللہ خیانت کرنے والے کافروں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ جن لوگوں سے مسلسل جنگ کی جا رہی ہے انہیں ان کی مظلومیت کی بنا پر جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلا کسی حق کے نکال دیے گئے ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر خدا بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے نہ روکتا ہوتا تو تمام گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مجوسیوں کے عبادت خانے اور مسجدیں سب منہدم کر دی جاتی، اور اللہ اپنے مددگاروں کی یقیناً مدد کرے گا کہ وہ یقیناً صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اختیار دیا تو انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا، اور یہ طے ہے کہ جملہ امور کا انجام خدا کے اختیار میں ہے۔ اور پیغمبر اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی کام کیا تھا، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی، اور اصحاب مدین نے بھی، اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا تھا۔ تو ہم نے کفار کو مہلت دے دی، اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی گرفت میں لے لیا تو سب نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا ہوتا ہے۔ غرض کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کر دیا کہ وہ ظالم تھیں، تو اب وہ اپنی چھتوں کے پھل الٹی پڑی ہیں، اور ان کے کنویں معطل پڑے ہیں، اور ان کے مضبوط محل بھی مسمار ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے؟ اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں اجرت کا تقاضا کر رہے ہیں، حالانکہ خدا اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے نزدیک ایک دن بھی ان کے شمار کے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے مہلت دی حالانکہ وہ ظالم تھیں، پھر ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور بالآخر سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انسانوں، میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہم کو عاجز کر دیں وہ سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا رسول یا نبی نہیں بھیجا ہے کہ جب بھی اس نے کوئی نیک آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو کی راہ میں رکاوٹ ڈال دی، تو پھر خدا نے شیطان کی ڈالی ہوئی رکاوٹ کو مٹا دیا، اور پھر اپنی آیات کو مستحکم بنا دیا کہ وہ بہت زیادہ جاننے والا اور صاحب حکمت ہے، تاکہ وہ شیطانی القا کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، اور ظالمین یقیناً بہت دور رس نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ اس لیے بھی کہ صاحبان علم کو معلوم ہو جائے کہ یہ وحی پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور اس طرح وہ ایمان لے آئیں، اور پھر ان کے دل اس کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کریں، اور یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اور یہ کفر اختیار کرنے والے ہمیشہ اس کی طرف سے شبہ ہی میں رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان کے پاس قیامت آ جائے یا کسی منحوس دن کا عذاب وارد ہو جائے۔ آج کے دن ملک اللہ کے لیے ہے، اور وہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمتوں والی جنت میں رہیں گے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کے لیے نہایت درجے کا رسوا کن عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ہجرت کی اور پھر قتل ہو گئے یا انہیں موت آ گئی تو یقیناً خدا انہیں بہترین رزق عطا کرے گا کہ وہ بے شک بہترین رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جسے وہ پسند کرتے ہوں گے، اور اللہ
بہت زیادہ جاننے والا اور برداشت کرنے والا ہے۔ یہ سب اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے بعد جو دشمن کو اتنی ہی سزا دے جتنا کہ اسے ستایا گیا ہے، اور پھر بھی اس پر ظلم کیا جائے، تو خدا اس کی مدد ضرور کرے گا کہ وہ یقیناً بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا ہی یقیناً برحق ہے، اور اس کے علاوہ جس کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور اللہ بہت زیادہ بلندی والا اور بزرگی اور عظمت والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے؟ یقیناً اللہ بہت زیادہ مہربان اور حالات کی خبر رکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کے لیے ہے، اور یقیناً وہ سب سے بے نیاز اور قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، اور کشتیاں بھی دریا میں اسی کے حکم سے چلتی ہیں، اور وہی آسمانوں کو روکے ہوئے ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہی خدا ہے جس نے تم کو حیات دی ہے اور پھر موت دے گا اور پھر زندہ کرے گا، مگر انسان بڑا انکار کرنے والا اور ناشکرا ہے۔ ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے جس پر وہ عمل کر رہی ہے، لہٰذا اس امر میں ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سیدھی ہدایت کے راستے پر ہیں، اور اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے کہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہی تمہارے درمیان روز قیامت ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے، اور یہ سب باتیں کتاب میں محفوظ ہیں، اور یہ سب باتیں خدا کے لیے بہت آسان ہیں۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہیں جن کے بارے میں نہ خدا نے کوئی دلیل نازل کی ہے اور نہ خود انہیں کوئی علم ہے، اور ظالمین کے لیے واقعاً کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کفر اختیار کرنے والوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ان تلاوت کرنے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، تو کہہ دیجئے کہ میں اس سے بدتر بات کے بارے میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اور وہ جہنم ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ بہت برا انجام ہے۔ انسانوں، تمہارے لیے ایک مثل بیان کی گئی ہے، لہٰذا اسے غور سے سنو۔ یہ لوگ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر آواز دیتے ہو، یہ سب مل بھی جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں کہ طالب اور مطلوب دونوں ہی کمزور ہیں۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا کی واقعی قدر نہیں پہچانی، اور بے شک اللہ بڑا قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ اللہ ملائکہ اور انسانوں میں سے اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے، اور وہ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ ان کے سامنے اور پس پشت کی تمام باتوں کو جانتا ہے، اور تمام امور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کرو۔ اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے، اور وہی بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ